بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر کا بقیہ حصہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بر صغیر تھا، یعنی غیر منقسم ہندوستان، غیر تقسیم شدہ ہندوستان، اس کا جو سامان تھا وہ دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہ کون سا سامان تھا؟ یہ ہر شعبہ زندگی سے متعلقہ سامان تھا۔ مثال کے طور پہ فوجی نوعیت کے آلات تھے، سرکاری دفاتر میں استعمال ہونے والے آلات تھے، ٹائپ رائٹر تھے اور دیگر ساز و سامان تھا، جس میں چھوٹے لیول کی چیزیں، کرسیاں، میز، الماریاں تک شامل تھے۔ اس کے علاوہ کارخانے، فیکٹریاں، بھاری مشینری، اس کے علاوہ ریلوے، ہوائی کمپنی اور اس سے متعلقہ جہازوں سے متعلقہ ساز و سامان، اس کے علاوہ مواصلات کے شعبے میں ٹیلی فون، ریڈیو، کیونکہ اس زمانے میں صرف ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا، ابھی ٹیلی ویژن کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ ان شعبہ جات سے متعلقہ ساز و سامان، طبی شعبے سے متعلقہ ساز و سامان، یہ سب چیزیں تقسیم ہونا تھی۔ اب یہ طے کیا گیا کہ ہر شعبے میں تقسیم کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی جائیں گی، یعنی ہر کمیٹی ایک متعلقہ شعبے کے ماہرین پر مشتمل ہوگی اور وہ اس شعبے سے متعلقہ ساز و سامان کو دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم کرے گی، اور اس تقسیم کے لیے معیار کا تعین بھی کیا جائے گا کہ کس کو کیا دیا جائے اور کتنا دیا جائے۔ اب اس حوالے سے پاکستان کو تمام شعبہ زندگی میں یا تو ہندوستان سے اس کے حق سے بہت کم سامان ملا، اور یہاں بہت سارے شعبہ زندگی میں آپ کو بڑا مختصراً سمجھاؤں گا، بالکل کچھ بھی نہیں ملا۔ اور جو چیزیں ملیں بھی، ان میں سے کافی ساری چیزیں ٹوٹی پھوٹی اور ناقابل استعمال حالت میں تھیں۔ کافی سارا ساز و سامان ایسا تھا جو بھارت سے ریل گاڑیوں پر لوڈ کر کے پاکستان بھیجا گیا، لیکن راستے کی آبادی نے ان مال گاڑیوں پر حملہ کر کے وہ ساز و سامان لوٹ لیا یا اس کو تباہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ اور بہت سارا ساز و سامان ایسا تھا جو ہندوستان سے پیک ہی بدنیتی کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ بہت ساری ڈبوں میں پتھر، اینٹیں وغیرہ بھری ہوتی تھیں، مشینوں کے حوالے سے جو پیکنگ ہے ان کو کھولا گیا تو مشینیں نہیں نکلیں، یا ٹوٹے پھوٹے پرزے نکلے، یا اینٹیں پتھر وغیرہ نکلیں۔ اس طرح کر کے دانستہ طور پہ یہ کوششیں کی گئیں کہ پاکستان کو اس کے حصے کا سامان یا تو بالکل نہ ملے، یا بالکل ناقابل استعمال حالت میں ملے، یا پھر کم از کم اگر قابل استعمال بھی ملے تو کم سے کم ملے۔ اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں واجبات کی۔ واجبات سے مراد بالعموم مالیات کے شعبے کی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں نقد رقم یا اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہندوستان کے خزانے، یعنی غیر منقسم ہندوستان کے خزانے میں تقسیم ہونا تھی، پاکستان کو اس کے حصے کے نقد پیسے اور اس کے علاوہ سونے کے جو ہے سونا مختلف حیثیتوں میں جو رکھا جاتا ہے وہ ملنا تھا، اس میں سے پاکستان کو اس کا حصہ ملنا تھا۔ اس کے علاوہ
دیگر کچھ چیزیں جو کہ خزانے کے حوالے سے اہم سمجھی جاتی ہیں وہ ان کی بھی تقسیم ہونا تھی۔ اب یہ سارے چیزیں ان کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اس کی سفارشات پر تقسیم کا عمل وجود میں آیا، لیکن پاکستان کو بھارت سے بہت کم واجبات موصول ہوئے، کافی ساری چیزیں بہت دیر سے ملیں تاکہ پاکستان کسی بھی صورت میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے ایک مثال میں دوں گا، بہت ساری تفصیلات موجود ہیں لیکن میں مختصر کرتا ہوں آپ کو آپ کے کوشچن کے لیول تک۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ نقد رقم میں سے پاکستان کو مجموعی خزانے میں سے 55 کروڑ روپے ملنا تھے۔ یہ 55 کروڑ روپے ہندوستان نے دینے سے انکار کیا، یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا ہم یہ پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان یہ پیسے ہندوستان کے خلاف استعمال کرے گا کشمیر کی لڑائی کے حوالے سے۔ اب اس پر گاندھی نے مداخلت کی اور پاکستان کو اس کے حصے کے 55 میں سے 50 کروڑ روپے مل گئے، باقی پیسے واجب الادا ہی رہے۔ اس طرح سونے چاندی کے سکے اور کئی دوسری ایسی چیزیں تھیں جو خزانے سے متعلقہ جو واجب الادا تھیں، جن میں سے بہت کم پاکستان کو دیا گیا یا بالکل کچھ نہیں دیا گیا۔ ان کی تفصیلات ہم آگے چل کے آبجیکٹیو کوسچن میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس طرح واجبات کی تقسیم کے حوالے سے بھی پاکستان کو کافی زیادہ پاکستان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دستوری مسائل کی۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو فوری طور پر نیا آئین بنانا ممکن نہیں تھا، یہ انتظامی نوعیت کے مسائل بڑے شدید تھے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ روزمرہ کا نظام حکومت اور امور مملکت چلانے کے لیے آئینی ڈھانچے کی ضرورت تو تھی، لیکن آئین دوسری طرف بنانا بھی کافی زیادہ مشکل تھا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی وجود میں آ تو چکی تھی، لیکن انتظامی معاملات میں کافی زیادہ شدت کی وجہ سے اس طرف حکومت پاکستان متوجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ قانون حکومت ہند 1935 عیسوی ہی کو ضروری ترامیم چند ایک ضروری ترامیم کر کے عارضی طور پر نافذ کر دیا جائے۔ جب پاکستان کا اپنا مستقل آئین بن جائے گا تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، قانون حکومت ہند 1935 عیسوی کو چند ضروری ترامیم کے ساتھ نافذ کیا گیا، لیکن اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے جو کہ آگے چل کر ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ کافی زیادہ نئے جھگڑوں اور الجھاؤں کا باعث بنے۔ پاکستان کے آئین کو بنانے میں کافی زیادہ جو ہے اس کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، کافی لیٹ پاکستان کا آئین بن سکا، اور جو بنا بھی تو زیادہ عرصے تک چل نہیں سکا۔ یہ دستوری مسائل جو ہے اسی زمانے میں آئین سازی میں ہونے والی تاخیر کی وجہ سے دستوری مسائل پیدا ہوئے جو پاکستان کو لمبے عرصے تک مشکلات کی شکل میں فیس کرنا پڑے۔ لیکن بہرحال اس ابتدائی طور پر دستور کا نہ ہونا اور ابتدائی سالوں میں نہ بن سکنا ایک بڑے مسئلے کی حیثیت سے پاکستان کو فیس کرنا یا بھگتنا پڑا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نہری پانی کی تقسیم اور اس سے متعلقہ مسائل کے متعلق۔ یہ مسئلہ اس طرح سے تھا کہ جو غیر منقسم پنجاب تھا، یعنی
تقسیم سے پہلے کا پنجاب، اس کی آبادی کا بہت بڑا حصہ زراعت پر مشتمل تھا، اور یہاں ایک نہری نظام بنایا گیا تھا جو دنیا کے بہت بڑے نہری نظاموں میں شمار ہوتا تھا اور انتہائی کامیاب تھا۔ اس میں بہت ساری دائمی اور موسمی نہریں تھیں جن کی ڈیٹیل ہم آبجیکٹیو کوسچنز میں ڈسکس کریں گے۔ یہ مسئلہ اس طرح سے پیدا ہوا کہ ان نہروں کے ہیڈ ورکس جن علاقوں میں تھے وہ ہندوستان کو دے دیے گئے۔ اس حوالے سے دو علاقے خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک کا نام تھا فیروز پور اور دوسرے کا نام تھا مادھو پور۔ فیروز پور اور مادھو پور میں ان نہروں کے ہیڈ ورکس واقع تھے جہاں سے نہری پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ غیر منصفانہ طور پر ہندوستان کو دے دیے گئے، چنانچہ ہندوستان نے بہت جلد پاکستانی نہروں میں پانی کی قلت پیدا کرنا شروع کر دی، اور پاکستان کی بالخصوص صوبہ پنجاب کی زراعت اور زراعت سے متعلقہ لوگوں کی معاشی زندگی شدید خطرے میں مبتلا ہو گئی۔ یہ مسئلہ کافی زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ آخر کار 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے ایک معاہدہ طے پایا جسے سندھ طاس کا معاہدہ کہا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ کسی نہ کسی طور پر یا کسی شکل میں حل ہوا۔ گو کہ اس سے متعلقہ اور کئی مسائل وجود میں آئے جن کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کے پڑھتے رہیں گے۔ ابتدائی طور پر ہندوستان نے پاکستان کی نہروں میں پانی بند کیا، جس کی وجہ سے یہ نہری پانی کی تقسیم کا مسئلہ کافی شدت اختیار کر گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کشمیر اور دیگر ریاستوں کے الحاق سے متعلقہ مسائل کی۔ ہندوستان میں بہت ساری دیسی ریاستیں تھیں، پرنسلی اسٹیٹس۔ یہ دیسی ریاست کیا ہوتی ہے اس کے متعلق ہم کلاس کے شروع میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طے پایا کہ تمام کی تمام دیسی ریاستیں پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک کا حصہ بن جائیں گی۔ اکثر دیسی ریاستیں ہندوستان کے قبضے میں چلی گئیں، چند ایک دیسی ریاستیں پاکستان کے حصے میں آئیں۔ ان میں سے چند ریاستیں کافی اہم تھیں جن پر ہندوستان نے فوجی طاقت سے قبضہ کیا۔ ان میں سے ایک حیدرآباد دکن کی ریاست تھی جو کہ بہت بڑی مسلم اکثریتی ریاست تھی، اس پر فوجی طاقت سے قبضہ کیا گیا۔ دوسری جوناگڑھ کی ریاست تھی، جوناگڑھ پر بھی فوجی طاقت سے ہندوستان نے قبضہ کیا۔ سب سے زیادہ جو اہم ریاست تھی وہ کشمیر کی ریاست تھی۔ کشمیر کی ریاست جو تھی یہ واضح مسلم اکثریتی ریاست تھی، لیکن ہندوستان نے اس پر قبضہ کرنے کا انگریزوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ طے کر رکھا تھا، کیونکہ جواہر لال نہرو کشمیری خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور کشمیر کے ساتھ اس کو جذباتی وابستگی تھی، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں کشمیر کی ریاست کو پاکستان میں شامل ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ گو کہ اس کے علاوہ دیگر کئی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر ہندوستان کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جغرافیائی، سیاسی، تجارتی، تاریخی، ثقافتی تمام تر حوالوں سے کشمیر کی ریاست پاکستان میں شامل ہونی بنتی تھی، اس کا تعلق پاکستان ہی سے بنتا تھا کسی بھی صورت میں۔
اب اس حوالے سے یہ کیونکہ ہم کشمیر کا مسئلہ بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تفصیل سے بتاؤں گا۔ قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصہ بعد ڈوگرا فوج نے کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف کافی بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا مظاہرہ شروع کیا، جس سے پاکستان میں کشمیری مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے پٹھان مجاہدین کشمیر میں داخل ہوئے اور انہوں نے کشمیر کا بڑا حصہ ڈوگرا فوج کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ اس دوران ہندوستان کی فوج 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر میں داخل ہو گئی اور کشمیر میں جاری جنگ میں کافی شدت پیدا ہو گئی۔ اپریل 1948 میں باقاعدہ طور پر پاکستان کی فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور اس طرح کشمیر کی ریاست میں جنگ جاری رہی، جو کہ 1 جنوری 1949 عیسوی کو اقوام متحدہ کی وساطت سے بند ہوئی اور لائن آف کنٹرول بھی وجود میں آئی۔ یہ ہم تفصیل جو ہے اس کی اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے، لیکن کیونکہ پاکستان کو اپنے وجود میں آنے کے تقریباً کچھ ہی ٹائم بعد پہلے تو مہاجرین یعنی جو کشمیر سے مسلمان مہاجرین آ رہے تھے ان کی صورت میں اور اس کے بعد جنگ کی صورت میں اس حوالے سے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ پاکستان کو درپیش ابتدائی مشکلات میں کافی زیادہ اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی قابل توجہ ہے، وہ ہے فوج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا مسئلہ۔ یہ طے پایا کہ جو متحدہ ہندوستان کی فوج ہے اس کی بھی تقسیم کی جائے گی اور فوج سے متعلقہ ہتھیاروں اور ساز و سامان کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی ہندوستان نے کافی زیادہ دانستہ ناانصافی کا مظاہرہ کیا تاکہ مسلمان فوج کشمیر اور دیگر شعبوں میں دیگر علاقوں میں مسلمانوں کا دفاع نہ کر سکے، بالخصوص پاکستان کی فوج کے تحت متحد ہونے والے جو ریجمنٹ اور دستے ہیں وہ زیادہ جلدی متحد نہ ہو سکیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ انگریز مسلمانوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، وہ ایک شعبے میں ایک ریجمنٹ میں ایک یونٹ میں مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے تھے، وہ ان کو مختلف شعبوں میں مختلف ٹکڑوں میں بکھیر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے برطانوی ہندوستان کے آخری دور میں بھی مسلمان فوجی اور سپاہی مختلف یونٹوں میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کی مختلف علاقوں میں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر یعنی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر پاکستان کی فوج میں شرکت کرنا تھی، اپنے فرائض سنبھالنے تھے۔ اس میں کافی زیادہ تاخیر ہو گئی جس کا بڑے پیمانے پر ہندوؤں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، مہاجرین کو قتل کیا، فسادات برپا کیے اور بڑے پیمانے پر کشمیر کے حوالے سے بھی ڈوگرا فوج نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ جہاں تک فوجی آلات، ہتھیاروں، جنگی ساز و سامان کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ تھا کہ پاکستان کو یا تو بہت کم ہتھیار دیے گئے یا ایسی حالت میں دیے گئے کہ قابل استعمال نہیں تھے۔ جو صحیح قابل استعمال سامان تھا وہ ضرورت سے بہت زیادہ کم تھا۔ اب ان حالات میں پاکستان کی نئی وجود میں آنے والی نئی منظم ہونے والی فوج کو اپنے وجود میں آنے کے فوراً بعد بھارت سے آنے والے مہاجرین کی حفاظت کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں انجام دینا پڑتی تھیں اور کچھ ہی عرصہ بعد
کشمیر کی ریاست میں بھی ذمہ داریاں انجام دینا پڑیں۔ اس حوالے سے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جب پاکستان کی فوج کشمیر میں داخل ہوئی تو یہ مختلف ٹکڑوں کی شکل میں تھی، اور یہ اس حالت میں تھی، یعنی اتنی کمزور تھی جنگی ساز و سامان اور سہولیات کے حوالے سے اتنی کمزور تھی کہ اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھے ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا شکار تھی۔ ان کی تفصیلات ہم متعلقہ ٹاپکس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ پاکستان کو درپیش ابتدائی مشکلات کا ٹاپک تھا۔ ویسے تو بہت ساری دیگر مشکلات بھی موجود ہیں اور ان کی تفصیلات آپ کی کتاب میں ہیں، لیکن اس کو میں نے مختصر کر کے آپ کے لیول پہ آسان تر کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ بآسانی اس ٹاپک کو سمجھ لے۔ اب اس کے بعد ہم اس سے متعلقہ کچھ آبجیکٹیو کوسچنز ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں۔ آپ کی اس اگلے لیکچر تک کے لیے یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ لیکچر توجہ سے سننا ہے۔ اس سے متعلقہ جو بھی کوسچنز ہوں وہ آپ نے اپنی گروپ میں، اپنی کلاس میں پوسٹ کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے معمول کے مطابق جوابات مہیا کیے جائیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔